کسی تمہیدی کلمہ کے بغیر یمن کا علاقہ ہے اور ایک گھر میں 3 لوگ رہتے ہیں. مرد کا نام ہے شمعون. سبحان اللہ. امید ہے آپ کو. شمعون کی بیوی کا نام ہے عاتکہ اور ان دونوں کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ. سب کر میرے ساتھ دوہرا دیں. شمعون شوہر ہے, شمعون کی بیوی ہے عاتکہ اور ان دونوں کی بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ. ایک دن فاطمہ گھر کے صحن میں بیٹھ کر جھاڑو برداری کر رہی ہے, صحن کی صفائی کر رہی ہے اور کمرے کے اندر شمعون نے اپنی اہلیہ عاتکہ کو بلا کر کہا ذرا باہر نظر ڈالو, فاطمہ کہیں ہماری باتوں کو سن تو نہیں رہی. عاتکہ نے باہر دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں, وہ اپنے کام میں مصروف ہے. مگر آج اس قدر اہتمام کی وجہ کیا ہے؟ شمعون نے کہا کہ جلدی سے گھر کے تہ خانے میں لاؤ اور وہ صندوق جو جلدی پشتی میرے دادا پردادا سے ہماری نسل میں چلتا ہوا آ رہا ہے, اس صندوق کو اٹھا کر ذرا میرے پاس. عاتکہ جاتی ہے, تہ خانے سے اس صندوق کو اٹھا کر اپنے شوہر کے سامنے رکھا. شمعون نے صندوق کو کھولا اور اندر سے ایک کھدر کا کرتا نکالا اور ایک منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جیسے ہی اس نے کھدر کا کرتا ایسے فضا میں بلند کیا, اس کرتے سے خون کے قطرات اس قدر کثرت کے ساتھ گرے جیسے آسمان سے بارش برستی. اس کے چہرے پر زردی آئی. عاتکہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ یہ ماجرا کیا ہے, کرتا کس کا ہے؟ شمعون نے کہا یہ ہمارا جلدی پشتی کرتا نہیں ہے, میرے بزرگوں کا, میرے پرکھوں کا کرتا نہیں ہے, بلکہ یہ کرتا جناب یحییٰ علیہ السلام کا ہے. امید ہے آپ سوئیں گے. یہ غلط پہلے سنی ہو تو پھر سو جاتے ہیں. آج سنتے پہ ہوتے ہیں جا کے قبول کرو. سبحان اللہ. یہ کرتا منسوب ہے یحییٰ علیہ السلام اور شمعون خود مالدار کی ہے, یہودیوں کا عالم بھی ہے, جاہل نہیں ہے, یہودیوں کا ہیبر. عاتکہ پوچھتی ہے کہ یہ کرتا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہے, مگر اس میں سے خون نکلنا اور پھر آپ کے چہرے پر زردی اور حیرت کے اثرات کا آنا, یہ کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ شمعون نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا, اپنے علماء سے سن رکھا تھا کہ جب جناب یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے بارش کی طرح, برسات کی طرح خون کے قطرے گرے تو اس زمانے میں موجود لوگ سمجھ جائیں کہ آخری نبی کی آمد کا موسم قریب آنے والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور نبی آخر الزمان کے والد گرامی جوان ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ نور محمدیہ منتقل ہونے کے قریب تر. یہ کہہ کر شمعون کو گھر سے باہر چلا گیا. دونوں کو غلط فہمی یہ تھی کہ شاید فاطمہ ہماری بات کو سن نہیں رہی, مگر وہ سن رہی. جیسے ہی شمعون والد گھر سے باہر گیا تو فاطمہ نے جھاڑو رکھا اور دوڑتی ہوئی اپنی اماں کے پاس آئی اور کہنے لگی میں جوان نہیں ہوں. اس نے کہا جوان ہوں. کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اس نے کہا خوبصورت.
تو کہنے لگی کیا میں نبی آخر الزمان کے نور کی امینہ نہیں بن سکتی؟ اس نے کہا شام کو تیرے والد آئیں گے، اس نے کہا ہمیں تو اس علاقے کا بھی نہیں پتا، اور جس شخصیت کے متعلق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جوان ہو چکے ہیں، نبی آخر الزمان کے والد محترم، تو ہمیں تو ان کے نام میں نہیں پتا، نشانی میں نہیں پتا۔ شام کو جب تیرا والد آئے گا تو پوچھ لینا۔ شام ہوئی، شمون اپنے گھر آیا، بیگم نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ جانا چاہتی ہے کس علاقے میں آئے گا؟ شمون نے کہا اس علاقے کا نام ہوگا مکہ۔ نام کیا ہوگا؟ مکہ۔ مکہ۔ اور اس شخصیت کا نام ہماری کتابوں میں آیا ہے عبداللہ۔ عاتقہ نے کہا اس کی کوئی نشانی ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا ہم نے صرف اپنی کتابوں میں اس کی ایک ہی نشانی پڑھی ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ حسن اسے دیکھ کر شرماتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا فاطمہ جانا چاہتی ہے، نکاح کی خواہشمند ہے عبداللہ کے ساتھ۔ شمون نے کہا چلی جائے۔ اس نے 2 کنیزیں ساتھ لی، 11 غلام ساتھ لیے، اور گھوڑوں پر یہ قافلہ سوار ہوا اور چلا کہاں سے؟ یمن سے چلا اور جا رہا ہے مکہ۔ یہ سفر طے کرتے کرتے جب پہنچے مکہ مکرمہ تو شہر کے باہر 20 مکی عورتیں کنویں پہ بیٹھ کے پانی بھر رہی۔ ان کا قافلہ قریب پہنچا تو فاطمہ جو کہ ان سب کی سرخیل ہے، اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کو لگام سے کھینچا اور گھوڑے کو روک کر ان 20 عورتوں سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگی کہ میں نے سنا ہے یہاں مکہ میں سیدوں کا ڈیرا ہے، کہاں پر؟ انہوں نے کہا تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا میں فاطمہ ہوں، آئی میں یمن سے ہوں، اور میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ یہاں جو حسن کا شاہکار رہتا ہے نا، حسن کی نگری کا شہنشاہ رہتا ہے، نام جن کا عبداللہ ہے، صرف ایک جھلک میں ان کے چہرے کی زیارت کر لوں، یہ میرے نبی کے بابا ہیں، ان کے چہرے کو تکوں، زیارت کی خواہش مند۔ اب یہ شاید 5-7 لوگ ہیں اس بات کو سمجھیں گے، ان بیویوں کی نیت، ان کے انداز کو۔ جب اس نے کہا نا کہ میں نے سرکار عبداللہ کی زیارت کرنی ہے، تو انہوں نے ایسے نخرے سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور مخاطب ہو کر کہنے لگی ہم پہلے کیا کم تھیں جو تم ہی آ گئی ہیں۔ خواہش مند تھی، نبی آخر الزمان کی ماں بننے کا اعزاز تو حاصل کرنا چاہتا۔ اس نے کہا مجھے بتا دیں ان کا گھر کہاں پر ہے، میں زیارت کروں گی اور پھر باقی معاملات کو دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ وہ جو گلی ہے نا کعبہ شریف والی، کعبہ شریف والی جو گلی ہے، اس چوک میں کھڑی ہو جاؤ اور نظر رکھو مکہ کے لوگوں کے مکانوں کی چھتوں پر۔ جب مکی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کر اسی گلی کی جانب سے دیکھنے لگ جائے تو سمجھ جانا عبداللہ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ یہ پہنچی اس چوک میں، اس نے 2 کنیزوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم دونوں اس چوک میں کھڑی ہو جاؤ اور جو نشانیاں بیوی نے بتائی جیسے ہی خواتین گھروں کی چھتوں پر چڑھ جائیں اور اس گلی کی طرف دیکھنے لگ جائیں، میں اندر جا کر سفر سے تھکی ہوں، سوئی ہوں، مجھے فوراً آگے جگا دیں۔ وہ 2 کنیزیں چوک میں کھڑی ہو گئی، فاطمہ اندر جا کے سو گئی۔ اللہ کی حکمت ہے، ادھر فاطمہ سو گئی، ادھر میرے نبی کے بابا جا سرکار اور تشریف لائے اپنے بابا سرکار عبد المطلب کی خدمت، جناب شیبۃ الحق کی خدمت۔ وقت شاید یہی ہوگا کہ اس سے کچھ دیر کا سلام کیا، عرض گزار ہوئے ابا جی
اب تو سورج بھی تھوڑا ڈھل چکا ہے، گرمی کی حدت اور شدت میں کمی بھی آ گئی ہے، تو اجازت ہو تو میں شکار کرنے چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا چلے جائیں، لیکن پہلے اندر سے جا کے 2 رومال لے آئے۔ جناب عبداللہ گئے، 2 رومال اٹھا کے لائے۔ سرکار عبد المطلب نے ایک رومال جناب عبداللہ کی پیشانی پر باندھا اور دوسرا رومال سرکار عبداللہ کے مقدس چہرے پہ باندھا۔ اور آپ چلے گئے، جناب عبداللہ نے عرض کیا کہ حضور ان کی وجہ کیا ہے، پیشانی پر رومال کیوں باندھا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو سرخ رنگ کا نور محمدیہ کل تک جو میرے ماتھے میں چمک رہا تھا، عبداللہ میرے بیٹے آج تیرے ماتھے میں چمک رہا ہے، اور تیرے چہرے پر نقاب اس لیے ڈالا ہے تاکہ تو باہر شکار کرنے جا رہا ہے، کسی بدبخت کی، کسی بد نظر کی بد نظر وہ تجھے لگتا جائے۔ ماتھے پر بھی رومال ہے، چہرے پر بھی نقاب ہے، سرکار عبداللہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور شکار کرنے کے ارادہ سے اسی گلی میں نکل رہے ہیں۔ ادھر آپ کے نکلنے کا وقت ہوا، ادھر مکہ کی گھروں کی چھتوں پر گرتے چڑھتے ہیں۔ اور بیلیو یوسف جتنے بھی حسین تھے، سبحان اللہ، جتنے بھی حسین تھے، مگر عصمت رب کعبہ کی قسم کھا کے ممبر شریف سے کہنے لگا ہوں، نور محمدی پھر بھی عبداللہ کے ماتھے پر اتر۔ سبحان اللہ، جلدی جلدی بیویاں گھروں کی چھتوں پر چڑھی اور دیکھنے کے لیے اسی بیت اللہ شریف والی گلی میں ایسے پھرنے لگی۔ ادھر 2 کنیزوں کی نظر پڑی کہ ماحول بن گیا، وہ دوڑی اور جا کر فاطمہ کو اٹھا کے لائیں، بیدار کیا کہ بی بی اٹھے، ان کی آمد کا وقت قریب ہے۔ فاطمہ اٹھی اور گلی میں آ کر بالکل گلی کے درمیان میں نا ایسے ہاتھ کر کے کھڑی ہوئی۔ سرکار عبداللہ تشریف لا رہے ہیں گھوڑے پر، جیسے ہی قریب پہنچے، بی بی رستہ روک کے کھڑی ہے، آپ نے گھوڑے کی لگام پھینکی، گھوڑے کو روکا اور فرمایا بی بی تو ہٹ میں راستے سے، کون ہے تو؟ اس نے اسی طرح کھڑے کھڑے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، جو ہٹنے والی تھی وہ چھتوں پر کھڑی ہیں، میں ہٹنے والی نہیں، میں ڈلکن والی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بتایا تو کون ہے؟ اس نے کہا نام میرا فاطمہ ہے، آئی میں یمن سے ہوں اور جاہل نہیں ہم، عالم باپ کی بیٹی ہے، میں نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ آپ جتنا کہ اپنے چہرے کو رومالوں سے چھپا لیں، وہ روشنی چھان کے باہر نکل رہی ہے۔ آپ کا راستہ اس لیے میں نے روکا ہے کہ ذرا یہ رومال اپنے ماتھے سے کھولیں اور مجھے اس نور کی زیارت کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ کہنے لگی میرا سفر یمن سے ہے، آپ ذرا کھولیں نا اس کو، ماتھے والے رومال کو، کیونکہ کریم رسول کے کریم بابا تھے۔ آپ نے فرمایا دکھا دیتے ہیں، رومال کھولنے لگا ہے۔ آپ نے ایسے رومال کھولا اور جو جملہ میں نے پڑھا ہے، میں بالکل وہی جملہ جو سیرت کی کتاب میں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے وہی جملہ پڑھ دیتا ہوں، پتہ نہیں کون ہے جو مزہ لے گا، کون ہے جو رہ جائے گا۔ آپ نے رومال کھولا نا، جیسے ہی آپ کی مقدس پیشانی سے وہ کپڑا ہٹا، مکہ کی گلیوں میں زنانے مصر کی یاد تازہ ہو۔ آپ نے فرمایا دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا۔ فرمایا بولو۔ اس نے کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ تو اور بھی بہت ساری امیدوار ہے۔
میرے نبی کے بابا نے امت کے نوجوانوں کو غیرت کا درس دیا اور فرمایا نکاح کی بات اگر کرنی ہے تو میرے بابا سے کرو، میرے نکاح کا فیصلہ میرے بابا کریں۔ سبحان اللہ، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، نکاح کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، میرے بابا کریں گے۔ یہ کہہ کر سرکار عبداللہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور شکار کی غرض سے اس جنگل میں پہنچے۔ مکہ مکرمہ کے باہر ایک جنگل تھا، اس جنگل کا نام ہے غابہ۔ جنگل کا نام کیا ہے؟ غابہ، غین الف بے ہے، غابہ اس جنگل کا نام ہے۔ آپ اندر گھوڑے سمیت جنگل میں داخل ہوئے تو ایک جاڑی سے ہرن نکل کے آپ کے سامنے دوڑنے لگا۔ جیسے ہی وہ دوڑنے لگا آپ نے گھوڑا پیچھے دوڑایا تاکہ شکار کروں، اس کو پکڑوں۔ ہرن کو محسوس ہوا کہ میرے پیچھے گھوڑ سوار ہے۔ اس جانور نے، ہرن نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ اب یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں جیسے میں نے پڑھا ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے تو ہرن بجائے اس کے کہ دوڑ کے بھاگتا جان بچانے کی کوشش کرتا، وہ وہیں پہ رکا اور اس نے پلٹ کر گھوم کر پچھلے دونوں ٹانگیں زمین پر رکھی اور اگلے دونوں ہاتھوں کو، پیروں کو ایسے ہاتھ بنا کر کہنے لگا، حضور کیا کرنے لگے؟ آپ نے فرمایا تجھے شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مہربانی کریں میرے پیچھے گھوڑا دوڑانے کی تکلیف نہ فرمائیں، میں خود بھی آپ کے گھوڑے کے قدموں میں لیٹ جاتا ہوں، لیکن مہربانی یہ کریں کہ یہ کپڑا کھول کر مجھے بھی وہ دکھائیں جو گلی میں فاطمہ کو دکھایا۔ آپ نے کھولا، اسے کی زیارت کروائی جانور کو، وہ بھی وعدے کا پکا تھا، وہ بھی لیٹ ہی گیا۔ اس نے کہا اب جان جاتی ہے تو جائے، اب جینے کا فائدہ کوئی نہیں، دیکھ لیا ہے بس۔ ادھر یہ معاملہ ہوا اور ادھر یمن میں 40 یہودی اسی شمون کے دروازے پر آئے اور کہنے لگے تیری بیٹی فاطمہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا وہ جو نشانی تھی یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے خون ٹپکنے والی وہ پوری ہو گئی، میں اور میری بیوی اس نشانی پر شاہد ہیں۔ وہ فاطمہ نے بھی سن لیا، آخری نبی کے والد جوان ہو چکے ہیں، وہ نور منتقل ہونے کے قریب ہے، تو نکاح کی خواہش مند تھی، مکہ مکرمہ چلی گئی۔ میں نے کہا اچھا وہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے؟ اس نے کہا ہاں، نبی آخر زمان کی آمد کا وقت قریب ہے۔ انہوں نے کہا بالکل۔ ان بدبختوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یمن کے بازار سے 40 تلواریں خریدی۔ سیرت کا یہ پہلو بھی دیکھیں جو سیرت سے پہلے 40 کے 40 کے بدبخت یہودی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور یمن سے چلے اور پہنچ رہے ہیں مکہ مکرمہ، اور نیت یہ ہے بدبختی کی کہ ہم نبی آخر زمان کے والد گرامی کو خدا بنا قتل کرنا۔ ضد کیا تھی؟ برادری سے کہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آ رہے، بنی اسماعیل میں کیوں آ رہے؟ غالباً میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ 70,000 نبی بنی اسرائیل میں، کتنے؟ مجموعی طور پر بنی اسرائیل میں، اور 4,000 پیغمبر سرکار ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ جناب اسحاق سے 2 بھائی سرکار اسحاق سے 4,000، ادھر جناب اسحاق سے 4,000 پیغمبر ہیں اور ادھر سرکار اسماعیل سے 1 محمد رسول اللہ۔ اور یہ تنہا کہ تنہا ان 4,000 پر تو کیا 1.25 لاکھ پہ کیا ساری کائنات پہ وہ 40 یہودی تلواریں لے کر پہنچے
اسی غابہ جنگل میں جہاں سرکار عبداللہ شکار کی غرض سے تشریف لے کر جایا کرتے یہ پہنچے تو سرکار عبداللہ شکار کے لیے وہاں پر موجود تھے. ان 40 کے 40 بدبختوں نے ایسے آپ کو گھیر لیا. دیکھیں ایک بندے کو اگر مارنے کے لیے 2 بندے بھی ہوں اس بیچارے کی جان نکل جاتی ہے. مگر یہاں بظاہر یہ کیفیت ہے کہ 40 بندے ہیں, سامنے بھی موت ہے, پیچھے بھی موت ہے, ادھر بھی موت ہے, ادھر بھی موت ہے. کہنے لگے آپ کا نام عبداللہ ہے؟ میں ہاں. عبد المطلب کے بیٹے ہو شیبۃ الحق کے؟ فرمایا ہاں. یہ ماتھے پر کپڑا کیوں باندھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ابا جی نے باندھا ہے. کہنے لگے اس کو کھولو. آپ نے فرمایا نہیں کھولتا. ہلال کو دکھا دیا کہا تو نیت نہیں ہے نا سر. اور میں نہیں کھولتا. انہوں نے کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ زیر لب کھڑے مسکرا رہے ہیں. ڈرنے والوں کو رب ایسے دیتا بھی نہیں. آپ مسکرا رہے ہیں. یہ 40 بدبخت جو ایسے گھیر کے کھڑے ہیں نا میرے مصطفیٰ کے والد گرامی کو, یہ منظر دیکھنے کے لیے جنگل میں شخصیت موجود ہے. قبیلہ بنی زہرہ کے سردار سفر تجارت سے اسی جنگل سے گزر کر واپس مکہ مکرمہ قبیلہ بنی زہرہ جا رہے تھے. یہ منظر انہوں نے دیکھا اور ان کا نام ہے وہاب. نام کیا ہے؟ او بھائی وہ زور سے بولو نا. میرے نبی کا نانا سرکار وہاب نے آج سے پہلے جناب عبداللہ سے نہ ملاقات کی ہے نہ دیکھا ہوا ہے. آج پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. 40 یہودی دائیں بائیں ایسے گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں اور فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کو پکڑا ہوا ہے, وہ درمیان میں کھڑا ہے مگر مطمئن استقامت کا پہاڑ بن کر زیر لب کھڑا مسکرا رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ 40 کے 40 پل پڑتے بدبختی کرتے, سرکار وہاں فرماتے ہیں میں نے آسمان سے 40 گھوڑ سواروں کو اترتے ہوئے ان کے سروں پر کھڑے ہوئے. ان کی بدبختی سے پہلے بس ایک بجلی سی کھولتی ہے اور جیسے ہی وہ اٹھے اور واپس گئے میں نے دیکھا ان 40 یہودیوں کے سر ایک طرف پڑے ہیں اور ان کے دھاڑ دوسری طرف. شہزادہ مطمئن کھڑا. وہاں فرماتے میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, قریب پہنچا اور میں نے جا کر ان سے مخاطب ہو کر کہا بیٹے میں آپ کو نہیں جانتا آپ کون ہیں, لیکن یہ منظر دیکھ کر میں بڑا ہونے کے ناطے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ گھر سے اکیلے باہر نہ نکلا کریں. آپ کے دشمن بہت ہیں. دشمن بہت ہیں. فرماتے مجھے اس نوجوان نے مسکرا کر ایسے آسمان کی جانب دیکھ کر مخاطب ہو کر فرمایا آپ نے میرے دشمن دیکھے ہیں میرے دوست نہیں. دوست بھی تو دیکھیں, انہیں دیکھا ہے تو انہیں بھی تو دیکھیں. آپ نے پوچھا کون ہے آپ؟ فرمایا عبداللہ. بڑا ہی کمینہ ہے وہ آدمی, بڑا گھٹیا اور پست اور بھونڈا ہے وہ آدمی جس شخصیت کا نام عبداللہ ہو جو اس کے ایمان میں شک کرے. جس کا نام عبداللہ ہو وہ کسی بت کے سامنے جھک سکتا ہے جو بندہ ہی اللہ کو سبحان وہ کیا جانے لات منات. آپ نے پوچھا نام کیا؟ فرمایا عبداللہ. کس کے بیٹے ہو؟ فرمایا شیبۃ الحق کا. کہنے لگے اچھا اچھا وہ جو متولی کام ہے. متولی زمان ہے کہ کعبہ کے گدی نشین ہے. فرمایا جی وہ جو کلیم بردار کعبہ ہے. اچھا انہیں سرکار وہاب نے خیریت سے گھر پہنچایا اور جلدی سے تیزی سے قبیلہ بنی زہرہ پہنچے اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنی اہلیہ کو آواز دی برا
میرے مصطفیٰ کی نامی جلدی سے آؤ، بڑا قریب پہنچی۔ جناب وہاب نے یہ سارے کا سارا منظر سرکار برہ سے بیان فرمایا اور کہنے لگے کہ وہ جو ہم 3 دن سے خواب دیکھ رہے ہیں، میں اس شخصیت کو دیکھ آیا ہوں، وہ تو قریشیوں کا شہزادہ ہے، بنو ہاشم کا چاند ہے۔ اگر کہو تو میں جا کر اس کے بابا سے بات کروں۔ جناب برہ فرماتی ہے کس لیے؟ اپنی آمنا کے لیے۔ کہنے لگی بڑا گھر ہے، بات کر کے دیکھ لیں۔ جناب وہاں گئے۔ اب یہاں میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا، 1.5 منٹ، تاکہ یہ بات اور بہتر انداز سے پہنچ۔ مکہ میں یہ طریقہ ہوتا تھا، 18 سردار تھے مکہ میں، کتنے؟ 18۔ اور شہر کعبہ میں ہر روز وہ 18 کے 18 سردار کیا کرتے تھے، کرسی پر وہ سردار بیٹھ جاتا تھا، اس کے پیچھے اس سردار کے بیٹے ہاتھوں میں تلوار پکڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس سردار کے سامنے اس کی کنیزیں اور غلام کھڑے ہو جاتے تھے، تاکہ ہر آنے والے کو پتہ چلے کہ اس سردار کے کتنے بیٹے ہیں اور کتنی کنیزیں اور کتنے غلام اور غلام۔ یہ طریقہ آج کیا ہوا؟ آج 18 سردار پورے تم تراک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان 18 سرداروں کے درمیان میں میرے اور آپ کے محبوب کے دادا کی کرسی لگی، جیسے شب محفل اور جیسے کوئی صدر مجلس ہوتا ہے۔ قبیلہ بنی زہرہ کے سردار، یہ سرداروں کا خاندان ہے، دونوں ننیال بھی ددیال بھی۔ سرکار وہاں تشریف لا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے تھے چونکہ سردار تھے۔ سرکار عبد المطلب ان کے اعزاز میں اکرام میں اپنی مسند سے اٹھنے لگے تو جناب وہاب نے وہیں سے گھوڑے سے اترتے ہوئے مخاطب ہو کر فرمایا اجلس علی مکانک، سبحان اللہ، سرکار بیٹھے رہو، حضور اپنی جگہ پر تشریف رکھے، اٹھے نہیں، اس لیے کہ آج میں سردار بن کے نہیں آ رہا، آپ کی بارگاہ میں سواری بن کے آ رہا۔ قریب پہنچے تو بٹھا دیا، اکرام ہوا، اعزاز ہوا، دعا سلام ہوئی تو آپ نے پوچھا سرکار شیبۃ الحمد نے جناب عبد المطلب نے کیسے آنا ہوا؟ آپ نے کوئی ادھر ادھر کی بات کیے بغیر مخاطبوں کی عرض کیا میری عبداللہ سے ملاقات کعبہ میں ہو چکی ہے، آپ کے شہزادے ہیں، ہمیں خواب میں یہی صورت دکھائی جا رہی ہے، آج میں سوالی بن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور درخواست میری یہ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا عبداللہ مجھے دے دیں اور میری آمنہ آپ دے دیں۔ جب آپ نے اس میں اکرام لیا آمنہ، سرکار عبد المطلب چونکے، آپ نے فرمایا کہ نام کیا لیا ہے؟ آمنہ۔ آپ مسجد پر بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو، بلکہ آج تیسرا روز ہے، مجھے بھی خواب میں یہی نام بتایا جا رہا ہے۔ دونوں شخصیات کا رشتہ طے ہوا، دونوں کا نکاح ہوا اور بارات چلی ہے سوموار والے دن۔ یہ میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ جس دن آپ کی بارات گئی نا، اس دن تک اس دن کا نام سوموار تھا۔ کیا نام تھا؟ سوموار۔ مگر جب میرے مصطفیٰ کی بابا جان کی بارات روانہ ہوئی، اعزاز اس دن کو یہ حاصل ہوا کہ اللہ نے اس دن کو سوموار سے پیر کر دیا۔
اب یہ آپ ڈائری کھول کر دیکھ لینا تو ہفتہ اتوار اور سوموار نہیں ملے گا، ہفتہ اتوار اور پیر لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ بارات پہنچی، نکاح ہو گیا سرکار عبداللہ کا اما آمنہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ اگلے دن شادی کے اگلے دن سرکار عبداللہ اپنے معمول کے مطابق سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہی واپس آ گئے، ورنہ پہلے معمول تھا کہ صبح صبح سیر کے لیے شکار کے لیے تشریف لے کر جاتے تو پھر ظہر کے وقت آتے۔ آج باہر گئے، تھوڑی دیر میں واپس آ گئے اور چہرے پر حیرت کی ہے اور قدر جلال کی ہے، اور گھر آتے ہی مخاطب ہو کر فرمایا آمنہ ہماری کیا ہوا؟ فرمانے لگے کل تک جب میں جنگل میں سیر کرنے جاتا تھا ہر جانور، ہر درخت، ہر پتھر مجھے سلام کرتا تھا، آج میرا واقف ہی کوئی نہیں بن رہا۔ آپ قریب آئی اور مسکرا کر آپ نے ماتھے پر بوسہ دیا اپنے شہزادے کو، اور ماتھا چوم کر آپ نے مسکرا کر عرض کیا حضور غصہ نہ فرمائیں، جلال نہ فرمائیں، جیسے کل تک آپ کو ساری کائنات جانتی تھی آج کوئی نہیں جان رہا بقول آپ کے۔ فرمایا کل شام تک مجھے بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج جب میں صبح صبح اٹھی ہوں تو میرے گھر کی بکریوں نے، میرے گھر کے پتھروں نے، میرے گھر کے صحن میں لگے ہوئے درختوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مجھے مخاطب ہو کر بیک زبان کہنے لگے حنیّا لگے یا آمنہ قد حملت بسید المرسلین، اما جان آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آخری نبی کا نور آپ کے وجود مشرق میں منتقل فرما دیا۔ نبی آخر زمان کی آپ اما جان بننے والا نور منتقل ہو گیا۔ دیکھیں مضمون طویل ہے، وقت بھی ہو رہا ہے، ایک حدیث پاک اسی موضوع پر میرے ذہن میں آئی ہے، یہ میں آپ کو سنانا ضروری ہے۔ بڑی ٹھنڈی بات ہے حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی یقیناً، مگر جہاں پہ ٹھنڈی ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ جبریل امین سے ملاقات ہوئی سرکار دو عالم علیہ السلام کی، حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں تو ملاقات ہوئی۔ آقا نے پوچھ لیا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ میں نور مصطفیٰ گیا عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا حضور مجھے ایسے گنتیوں میں تو یاد نہیں ہے، ہاں لیکن چوتھے پردہ عظمت پر، چوتھے آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ میں نے اس ستارے کو میرے کریم آقا 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ، کیلکولیٹر جواب دے رہے ریاضی جواب دے رہے 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا چوتھے پردہ عظمت پر، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ ہمارے آقا مسکرا رہے ہیں، سرکار فرمایا آج دیکھو تو پہچانو گے؟ سبحان اللہ۔ کیسے نہیں پہچانوں گا، میں تو عاشق ہوں اس ستارے کا، اسے دیکھ دیکھ کر جبریل کی عمر کا تعین ہوا، میں تو عاشق ہوں۔ فرمایا اچھا، میرے کریم آقا نے اپنی مقدس پیشانی سے امامہ اٹھایا، اور وہ ستارہ جو چوتھے پردہ عظمت پر جبریل کو نظر آیا کرتا تھا، وہ ستارہ جبریل کو پیشانی محمد میں دکھائی۔
جہاں عظمتوں کی بحث ہو جائے گا وہاں سے آگے میرے مصطفیٰ کی مقدس نالین کی خاک پاک کی عظمت کا نام ہے. جہاں رشوت جواب دے جائیں جہاں پیمانے ٹوٹ جائیں. اگر وہ آپ سے سوال ہے کہنا حضور ایک سوال اب یہاں نہیں. حضور ایک سوال اور میں پوچھو بتانے کے لیے آیا. کہنا کہ حضور یہ جو 70,000 سال کے بعد آپ کا نور جب طلوع ہوتا تھا تو حضور طلوع ہوتے تو میں دیکھا کرتا تھا, زیارت کیا کرتا تھا. آقا جب باقی کے 70,000 سال کا عرصہ گزرتا تھا اس عرصے کے دوران آپ کہاں جاتے تھے؟ اگر سنیں تو چپ رہے, اگر آج سنیں تو سبحان اللہ. آقا طلوع ہوتے تو میں زیارت کرتا تھا, باقی 70,000 سال آپ کا نور کہاں جاتا تھا؟ آپ کہاں جاتے تھے, کہاں ہوتے تھے؟ سرکار نے فرمایا جبریل سنیں, میں جب حالت نور میں اپنے رب کے حضور عبادت کے لیے حالت قیام میں آتا تھا تو مجھے دیکھ لیتا تھا. سبحان اللہ. رب کے حضور عبادت کرتے ہوئے جب میں حالت قیام میں آتا تھا مجھے لگتا تھا وہ ستارہ طلوع ہو گیا تو مجھے دیکھ لیتا تھا. باقی 70,000 سال میں رب کے حضور حالت سجدہ میں ہوتا. جس رسول کا ایک سجدہ 70,000 سال کا ہو, اس کی شان کی برابری یہ بے ادب نمازی کریں گے؟ کیا پگی اور کیا پگی کا شوربہ. اور میں حالت قیام میں ہوتا تھا تو سارا جہان مجھے دیکھ لیتا تھا, تجھ سمیت جو بھی نورانی مخلوق. اور جب میں حالت سجدہ میں ہوتا تھا تو فرمایا 70,000 سال میں حالت سجدہ میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا تھا. یہ ہے نور محمد. کثرت کے ساتھ درود و سلام ہو تو پھر مزہ ہے.